صلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ صاد آیت 65 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، تم فرماؤ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ صراط الجنان میں اس کی تفسیر اس طرح ہے، قل تم فرماؤ، ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ میں صرف تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کفر اور گناہوں کے بدلے عذاب کا ڈر سنانے والا ہوں، اور یہ بھی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں اصلاً شرک قبول نہیں کرتا، بارگاہ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں، وہ اپنے علاوہ ہر ممکن چیز پر غالب ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان موجود تمام مخلوقات کا مالک ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا کوئی شریک ہو؟ اس کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ سورہ نحل آیت 51 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال اللہ لا تتخذوا الحین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ سے ہی ڈرو۔ صراط الجنان میں اس کی تفسیر اس طرح ہے وقال اللہ، اور اللہ نے فرما دیا۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان اور زمین کی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والی اور اس کی عبادت کرنے والی ہے، وہ سب اس کی ملکیت میں ہے اور اسی کی قدرت اور تصرف کے تحت ہیں، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور دو خدا ٹھہرانے سے ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 48 میں یہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ صراط الجنان میں اس کی تفسیر اس طرح ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ آیات کا معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گنہگار اور گناہ کبیرہ گناہوں میں گھرا ہوا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کے چاہنے پر ہے، چاہے تو وہ کریم معاف فرما دے اور چاہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں دوبارہ اسی بات کو دہرایا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی جو گمراہی میں جا پڑا۔ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ سے معلوم ہونے والے مسائل، یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ مشرک نہیں بخشا جائے گا جبکہ مشرک اپنے شرک پر مرے، اور یہی حکم کفر کا ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں شرک سے مراد کفر لیا ہے۔ ہاں کافر اور مشرک زندگی میں توبہ کر لیں تو ان کی توبہ یقیناً مقبول ہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ، حقوق اللہ، حقوق العباد تمام گناہ قابل مغفرت ہیں، اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل حق العبد کو صاحب حق سے معاف کروا دے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا
کہ کفر و شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش یقینی نہیں ہے بلکہ امید ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جسے چاہے بخشے۔ اب اللہ عز و جل کسے چاہے گا معلوم نہیں، لہذا یہ آیت گناہ پر دلیر نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے۔ مغفرت کی امید پر گناہ کرنا بہت خطرناک ہے۔ یاد رہے کہ کافر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گنہگار کے بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بہت خطرناک ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں خود کفر ہو جائے گا۔ کتنا کریم ہے وہ خدا عز و جل جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم و رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگے رہنے کی بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔